السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکیہ کی ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کی رونمائی کی خبر پر بات کریں گے۔ انڈونیشیا کو KF-21 4.5 جنریشن طیارے کی فراہمی، چین کی ایک انڈر واٹر ویسل انڈونیشیا کے ہاتھ لگنے کی اطلاعات، فرانس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترکیہ نے آج باقاعدہ ایک تقریب کے دوران ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ مختلف میزائل باقاعدہ ریویل کیے ہیں۔ گو کہ ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ ان میں سے کچھ میزائلز پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں، تاہم ایک میزائل اس وقت خاص طور پر آبزرورز کی دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں راکٹسان کی طرف سے ابھی تک باقاعدہ نام تو ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ترک کمپنی راکٹسان کا تیار کردہ ٹائفون بیلسٹک میزائل کا بلاک 4 ورژن ہے، جس کو اب سے چند ماہ پہلے ڈیفنس ایگزیبیشن کے دوران ریویل کیا گیا تھا۔ ٹائفون کا بلاک 4 ورژن ایک ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے، جسے ترکیہ تقریباً 1500 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ اپنی آرمڈ فورسز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کچھ آبزرورز کا خیال ہے کہ شاید یہ بیلسٹک میزائل راکٹسان کا ہی تیار کردہ جینک میزائل ہو سکتا ہے، تاہم دونوں صورتوں میں یہ 1500 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ لانگ رینج ترکیہ کا پہلا بیلسٹک میزائل ہے۔ اس سے پہلے ٹائفون کے انیشل بلاک 500 اور 800 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں، جبکہ راکٹسان نے اس موقع پر کارا اٹماکا نامی لینڈ اٹیک کروز میزائل بھی پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا ہے، جس کی رینج 500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ترک کمپنی راکٹسان اس سے پہلے اٹماکا کے نام سے اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل تیار کرنے کا منصوبہ ڈسکلوز کر چکی ہے۔ گو کہ اٹماکا کروز میزائل اس وقت ترک نیوی کے فلیٹ میں انڈکٹ کیا جا چکا ہے، تاہم کارا اٹماکا پہلی مرتبہ ترک آرمڈ فورسز کے حوالے کیا گیا ہے۔ ترک ڈیفنس انڈسٹریز نے حال ہی میں مختلف ویپنز کی سیریل پروڈکشن کا بھی اعلان کیا تھا، جس میں راکٹسان کے تیار کردہ سوم ایئر لانچ کروز میزائل کی میس پروڈکشن اور ٹائفون بیلسٹک میزائل کی میس پروڈکشن کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ ترکیہ اپنے میزائلز کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ایڈوانسڈ اور لانگ رینج میزائلز کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہے، جبکہ ٹائفون بلاک 4 کی رونمائی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ساؤتھ کوریا کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ KF-21 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کا ایک پروٹوٹائپ بہت جلد انڈونیشیا کے حوالے کر دے گا۔ انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ اس پروگرام میں شراکت دار ہے، تاہم کوریا کی جانب سے KF-21 کا اس سے پہلے کوئی پروٹوٹائپ یا سیریل پروڈیوس یونٹ انڈونیشیا کے حوالے نہیں کیا گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا کے لیے KF-21 کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ میں سے ایک سنگل سیٹ ورژن بہت جلد انڈونیشیا کے حوالے کر دیا جائے گا، جو دراصل انڈونیشیا کے آنے والے عرصے میں مزید 16 سیریل پروڈیوس KF-21 کے حصول کی راہ ہموار کرے گا۔ ساؤتھ کوریا نے حال ہی میں KF-21 کا ابتدائی میس پروڈیوس یونٹ اپنی ایئر فورس کے حوالے کیا تھا، جبکہ KF-21 کی پروڈکشن فیسلٹی میں ایک اور سیریل پروڈیوس یونٹ کو بھی دیکھا گیا تھا۔ ساؤتھ کوریا اس سال کے آخری کوارٹر میں KF-21 کو باقاعدہ اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کر دے گا، جبکہ انڈونیشیا کے علاوہ فلپینز کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اس سال ہی ساؤتھ کوریا کے ساتھ KF-21 فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام سے متعلق ڈیل سائن کر دے گا۔ KF-21 جو 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اس پر اس وقت انجن امریکی ساختہ جبکہ دیگر ویپنز یورپین اور امریکی ساختہ استعمال کیے جا رہے ہیں، تاہم ساؤتھ کوریا فیوچر میں اس کا فل 5th جنریشن ورژن تیار کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی انجن اور میزائلز پر بھی کام کر رہا ہے۔ چین کے ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر Z-21 کے ایک نئے امیج کو حال ہی میں دیکھا گیا ہے، جو دراصل اس ہیلی کاپٹر کے ممکنہ فیوچر کے نیول ورژن کو ظاہر کرتا ہے۔ چین دراصل Z-21 کے نام سے ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر پر گزشتہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، اور اس کا اس سے پہلے آرمی کے لیے ورژن کئی مرتبہ ٹیسٹ فلائٹس کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حالیہ سامنے آنے والے ویژولز میں اس ہیلی کاپٹر کو وائٹ کیموفلاج میں دیکھا گیا ہے، جو 2 ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے ساتھ فلائی کر رہا تھا۔ یاد رہے کہ Z-21 امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، جو نہ صرف لانگ رینج بلکہ ہیوی اٹیک مقاصد کے لیے زیادہ ویپنز کیری کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ چین اس سے پہلے Z-20 کے نام سے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر بھی متعارف کروا چکا ہے، جو اس کی تینوں مسلح افواج میں سرو کر رہا ہے۔ تاہم Z-21 نامی یہ ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر اس وقت ڈیولپمنٹ کی مختلف سٹیجز پر ہے، اور آنے والے عرصے میں اسے ابتدائی طور پر چائنیز آرمڈ فورسز کے حوالے کیا
کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں اس کے سامنے آنے والی ویژولز اس بات کی عکاسی ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر ایکسٹینسو ٹیسٹ فلائٹ سے گزر رہا ہے اور یہ بہت جلد ہی انیشیل سیریل پروڈکشن میں داخل ہو سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے ماہی گیروں کے بارے میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے ایک مبینہ ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل لمبوک اسٹریٹ کے قریب ڈسکور کی ہے، جسے باقاعدہ انڈونیشین نیوی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر سامنے آنے والی تصاویر میں آبزرورز کا خیال ہے کہ ایک ان مینڈ انڈر واٹر ویسل ہے جو دراصل چائنیز کمپنی CSIC کی تیار کردہ ہے، جس کا لوگو بھی اس انڈر واٹر ویسل پر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق انڈونیشین نیوی نے اس ویسل کو متعلقہ نیول بیس پر شفٹ کر دیا ہے، تاہم چائنیز حکام کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کسی قسم کی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی۔ چین کی مختلف کمپنیاں گزشتہ کافی عرصے سے انڈر واٹر ویسلز پر کام کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ ویسلز مبینہ طور پر چائنیز نیوی کے بھی زیر استعمال ہیں اور حالیہ ویسل بھی شاید انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ MBDA فرانس اور سیفران کے مشترکہ طور پر تیار کردہ نئے میزائل تھنڈارٹ کو پہلی مرتبہ ریویل کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا میزائل ہے جو نہ صرف پرفارمنس کے اعتبار سے ہائیلی ایڈوانس اور افیکٹو ہے، بلکہ اس کی لارج اسکیل پروڈکشن بھی ممکن ہے، جو موجودہ آرمڈ فورسز کی پروڈکشن کو لے کر چیلنجز کو بھی فلفل کر سکتا ہے۔ گو کہ اس میزائل کی مزید کیپیبلٹیز اور اس کے لانچ پلیٹ فارمز کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا، تاہم ممکنہ طور پر یہ گراؤنڈ لانچ ہائی سپیڈ میزائل ہو سکتا ہے، جس کو اینٹی شپ کے علاوہ غالباً لینڈ اٹیک مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ فرانس چیک ریپبلک کی ایکسکیلیبر انٹرنیشنل کو $2.5 ارب کا بڑا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ ایکسکیلیبر انٹرنیشنل دراصل چیکوسلواک گروپ یعنی CSG کی ہی ایک سبسیڈری ہے۔ اس کو ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری کی جانب سے ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق $2.5 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ گو کہ اس کنٹری کا نام تو ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم یہ انڈونیشیا کے علاوہ کوئی کنٹری ہے جس نے $2.5 ارب کا کانٹریکٹ اس کمپنی کو ایوارڈ کیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ کانٹریکٹ دراصل ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی مختلف بیٹریز کی ڈیلیوری کے علاوہ پرسنل کی ٹریننگ اور لاجسٹیکل سپورٹس کے ساتھ ساتھ اسپیئر پارٹس پر مشتمل ہے، جبکہ اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چیک ریپبلک کی یہ کمپنی راکٹسان اور ایساسان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہی ہے، جبکہ ممکنہ طور پر یہ ایئر ڈیفنس سسٹم حصار سیریز کا ہی حصار او یا پھر حصار یو ہو سکتا ہے، جو آنے والے عرصے میں اس ساؤتھ ایشین کنٹری کے حوالے کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔